حسن رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان محمد عبدالودود کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر، اور گزشتہ سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا کتنا زبردست سیگمنٹ رہا ہمارا الحمدللہ، اور اب ہم حاضر ہیں حسب سابق حسب روایت حسن علم کے اس ایک اور انیشیل راؤنڈ میں۔ آج 4 رمضان المبارک کا یہ انیشیل، اور اس کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے 2 شریک، اور رولز وہی ہیں سمپل۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہوگا بزر راؤنڈ، اور اس میں جو سوالات ہیں وہ بزر بجا کر جواب دیے جائیں گے ان سوالات کے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کچھ تصاویر ہوں گی، وہ تصاویر ان کو پہچاننی ہوں گی۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارا جو راؤنڈ ہے وہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ۔ 1 منٹ ہر شریک کے پاس ہوگا 2 میں سے، اور 1 منٹ کے اندر اندر وہ جتنے درست سوالات کے جواب، سوالات تو سارے درست ہیں، جتنے سوالات کے درست جوابات دے گا اتنے ہی نمبرز ان کے کاؤنٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ البتہ نیگیٹو مارکنگ اس میں نہیں ہے، نیگیٹو مارکنگ ہوگی بزر راؤنڈ میں۔ اگر آپ نے ایک بار بزر بجا دیا اور اس کے بعد آپ نے غلط جواب دیا یا جواب نہیں دیا، یا جواب ناصر صاحب نہیں دیا، تو نیگیٹو مارکنگ شمار ہوگی، -10 ہو جائیں گے آپ کے۔ اور ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں حسب سابق کوئز چیمپئن جناب بھائی ناصر وطن۔ ان کا بہت شکریہ، بڑی باریک بینی سے وہ جائزہ لیتے ہیں سیگمنٹ کا، اور آخر میں ریزلٹس کو کمپائل کرنے میں MCR کی معاونت بھی کرتے ہیں۔ تو جناب آج ہم اپنے شرکاء کو تو بلائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپانسرز کا خاص شکریہ ادا کروں گا۔ سب سے پہلے خدمات الفردوس جو لیڈ سپانسر ہیں ہماری اس حسن رمضان ٹرانسمیشن کے، اور ان کی جانب سے بائک بھی ہے، ان کی جانب سے ہر سیگمنٹ، یعنی جو ہمارا سلسلہ ہے، چاہے وہ حسن قرآن کا ہو، حسن ثنا کا ہو، حسن سخن کا ہو، حسن بیان کا ہو، یا پھر حسن علم کا، ان تمام کے رنرز اپ کے لیے عمرے کا ویزا ہے اور ساتھ میں کیش پرائز بھی، تو ان کا بہت شکریہ۔ پاور فوڈ کا بہت شکریہ، اور اسی طرح سے ڈینی احسن الکلام کا بہت بہت شکریہ، TMC سہراب گوڈ کا شکریہ، اور اسی طرح سے خاص شکریہ ہمارے اس حسن علم میں جن کی جانب سے ونر کے لیے ہے یہ والی موٹر بائک ان کا، اور یہ ہمارا ایک بڑا ہی زبردست برانڈ ہے پاکستان کا، سینٹس اینڈ اسٹوریز، اور ایوری اسپرے اسٹوری ٹو کنوے۔ یس، ان کی تمام پرفیومز افورڈیبل پرائس میں تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی لاسٹنگ اور ان کی کوالٹی اور ان کی اسمیل اتنی شاندار ہے کہ ایک بار آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بندہ کہ بھائی پرفیوم کون سا لگایا ہوا ہے آپ نے۔ تو سینٹس اینڈ اسٹوریز کا خاص طور پہ یہاں ڈسپلے پہ بھی جو رکھا ہوا ہے اقبال، آتے ہی آؤٹ آف سٹاک ہے، تو اگر آپ ابھی ٹرائی کریں ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے۔ بہت ہی زبردست ان کی فریگرنسز ماشاءاللہ جناب۔ تو ابھی آگے بڑھتے ہیں، اور آگے جناب ہمارے ساتھ جو شریک ہیں آج کے اس 4 رمضان مبارک کے انیشیل میں، عقیل خان یونیورسٹی آف سندھ سے ان کا تعلق ہے، تشریف لائیں گے اور جوائن کریں گے جناب ہمارے اس سیگمنٹ کو۔ ڈائس جے پر آئیں گے وہ، اور حسین عباس اگلے شریک ہمارے، ان کا تعلق ہے کراچی یونیورسٹی سے، اور وہ ہوں گے ڈائس ٹی پر۔ تو جناب دونوں حضرات تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیل بھائی مائک بند کر دیا آپ نے جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو کیا چل رہا ہے یونیورسٹی آف سندھ میں سر؟ بس ابھی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے 1 منتھ پہلے ہی۔ اچھا ماشاء اللہ، زبردست۔ آگے ارادے ٹھیک ہیں انشاءاللہ۔ جناب حسین عباس بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی میں؟ میں بایو ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ تو جناب پہلے کوئی کوئز تجربہ رہا ہے؟ جی نہیں، فرسٹ ٹائم۔ فرسٹ ٹائم آپ کا؟ جی شان علم میں لاسٹ ٹائم آیا تھا ARY پہ؟ جی ماشاءاللہ زبردست۔ تو کیسا رہا تجربہ؟ الحمدللہ بہترین۔ تو آج تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حسن علم میں زبردست۔ چلیں جی ناصر بھائی، خیریت سب ٹھیک؟ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ اب آغاز ہی میں آج آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہے نہیں، آج آپ آل ان آل ہیں سر۔ جی بس آج ہم اکیلے ہی مقابلہ کروا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو جی
عقیل یہ کہ پچھلے سال یہ کوارٹر فائنلسٹ تھے، بس یہ کہ 10 رن سے آئی تھنک یہ کہ 10 پوائنٹ سے ہار گئے تھے ایئر وائی پہ. جی. اچھا. اور ہمارے پاس حسین عباس جو ہیں، ان کا آڈیشن بہت اچھا ہوا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اب دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ ان کا کیسا ہوتا ہے. پہلے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ کوئزر کا یہ کہ کوئزر ہونا یہ اس وقت یعنی اس مقابلے میں پتہ چلتا ہے کہ جس مقابلے میں وہ ہوتا ہے. بالکل. وہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی. یعنی آپ پہلے جتنے بھی اچھے کوئزر ہیں، اگر آپ آج اچھا پرفارم نہیں کر پائے تو آج کاؤنٹ ہوگا وہ. ٹھیک، بہت شکریہ جناب. تو بڑھیں جی، ہمارے راؤنڈز آپ کو پتہ ہے. سب سے پہلے بزر راؤنڈ ہے. بزر چیک کیا آپ نے؟ حضرت ادھر اوپر بٹ. سر کیا سر ایسا نہ کریں سر. عقیل بھائی کیا دبا رہے ہیں آپ سر؟ جناب تو بزر راؤنڈ ہمارا. تو بزر زبردست ہے نا؟ لائٹ وائٹ سب اوکے ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ سب ٹھیک. چلیں، آواز بھی مزیدار. ٹھیک، چلیں تو آغاز کر رہے ہیں ہمارے جی بزر راؤنڈ کا ہم. اور پہلا سوال ہے، رولز آپ کو پتہ ہے نا کہ بزر بج گیا تو یوں سمجھو تیر کمان سے نکل گیا. اس کے بعد جواب دینا ہے یا نہیں دینا. نہیں دینا تو نیگیٹو مارکنگ، غلط دینا تو نیگیٹو مارکنگ. سر جی پہلا سوال، لیگ آف نیشن کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ لیگ آف نیشن کی بنیاد کب رکھی گئی تھی جناب؟ تو ناصر بھائی کوئی آپشن دینے ہم نے تھوڑا شروع میں رواں کرنے کے لیے؟ تھوڑا سال بتا دیں صرف. ہاں. سال اگر بتا دیں. سال ہی پوچھا ہوا ہے ویسے یہاں پر. سال اس کی تاریخ بھی کبھی کبھار پوچھی جاتی ہے. چلیں. یہ کہ اس کے نزدیک یہ کہ خلافت موومنٹ شروع ہوئی تھی. ہاں میں نے نزدیک کا کہا ہے تو آپ دیکھ لیں. یار کیوں ڈرا رہے ہیں؟ 1920. زبردست، بالکل درست جواب 1920 جناب. زبردست. ہاں جی، اقوام متحدہ کی بنیاد کب رکھی گئی؟ جے 1945. تاریخ الگ مارکس ہوں گے؟ نہیں الگ مارکس تھوڑی ہوں گے، لیکن پورا سوال جواب یہی. 24 اکتوبر. زبردست. پتہ تھا اس بندے کو تاریخ، لیکن مارکس کے چکر میں کہہ رہا ہے الگ مارکس ہو. یہ حال ہے یار. چلیں اچھی بات ہے، آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، زبردست. اقوام متحدہ کے مستقل اراکین کی تعداد جے سر کتنی ہے؟ 5. ٹی بھائی دیکھو، پہلا آپ کا کوئز ہے، کمپٹیشن، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کوئز یہ جو ہے نا بزر، یہی گیم ہے برو ہیں. چلیں، اقوام متحدہ کی سرکاری زبانیں کتنی ہیں؟ اقوام متحدہ کی سرکاری زبانیں کتنی ہیں؟ جسٹ بتانے نا یا ڈیفائن بھی کرنے ہوگا؟ نہیں صرف بتانا. نمبرز آف لینگویجز. اقوام متحدہ جس کے اراکین کی تعداد آپ نے بتائی 3. غلط جواب ہے. 6 زبانیں ہیں سر. سرکاری زبانیں 6 ہیں اقوام متحدہ کی. اچھا، یو این کا صدر دفتر کس شہر میں واقع ہے؟ USA. یو ایس اے میں تو ہے لیکن شہر نیو یارک. نیو یارک. بالکل درست جواب جناب. زبردست. اچھا، تاریخ اور سال دونوں بتانے ہیں اب ایک سوال میں. پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا تھا؟ 1947. 30 اکتوبر. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے 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 31 ہے اور اکتوبر نہیں ہے، ستمبر ہے. 31 ستمبر 1947 کو. تو غلط جواب ہے، نیگیٹو مارکنگ ہوگی. تو بھائی بزر میں دھیان سے. امریکہ کی تاریخ میں جتنے صدور آئے ہیں جی، ان میں کتنے صدور کو قتل کیا گیا ہے؟ امریکہ کے کتنے صدور اب تک قتل ہوئے ہیں، مرڈر ہوا ہے ان کا؟ جے اور ٹی برو سوچو. امریکہ کے کتنے صدور قتل ہوئے ہیں؟ ناصر بھائی کچھ کہنا چاہیں؟ آپشن دے دیں. آپشن دے دوں؟ چلیں. 8، 5 یا 4؟ 5. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی بیکاز کہ 4 ہے جواب درست. اچھا چلیں یہ بتا دیں، ان 4 میں سے سب سے پہلے کسے قتل کیا گیا امریکہ کے صدور میں؟ یہ جو 4 قتل ہوئے
ان میں سب سے پہلے قتل ہونے والے صدر کا نام بتائیں گے پلیز؟ کون ہے وہ رجل رشید جو بتائے گا یہ؟ جناب حسین بھائی یا پھر عقیل بھائی؟ امریکہ کے صدور تو 4 قتل ہوئے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے کون؟ وہ ایسے صدر ہیں جنہوں نے غلامی کو ختم کیا تھا، اوہو واہ، یعنی انٹرنیشنلی سطح پہ. کمال ہے. نام آ رہا ہے لیکن نام آ رہا ہے لیکن بالکل. اچھا وہ نام بھی بڑا صحیح نام ہے، مطلب بڑا اچھا ہمارے مسلمانوں کے جد امجد کے نام پر ہے، لیکن وہ تھوڑا سا یوں ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے، تھوڑا سا ابراہیم لنکن. ابراہیم لنکن نہیں ہے بھائی، ابراہم لنکن ہے. اللہ کے بندے، ابراہیم ہی کر دیا آپ نے تو پورے میں نے کہا بھی تھا یہ نہیں ہے، تو سر یہ درست تصور ہو. چلیں ٹھیک ہے جی، ابراہم لنکن. جناب شعر مکمل کرنا آپ نے. عقیل بھائی، حسین بھائی، شعر آ رہا ہے، ذوق ہے شعر و شاعری کا؟ نہیں اتنا نہیں ہے. ایسے نہیں کرو بھائی، ایسے تو نہیں کرو یار. چلیں، اوئے ہوئے پسندیدہ غزل سے آ گیا شعر، میں پڑھنے ہی والا تھا. وہ ایک دن میں نے اور بھی پڑھا تھا نا، جو کہ سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو معجزے ہم بھی اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں. چلیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، ایسا ہے تو چلو اس کے شعر میں ٹھہر کے دیکھتے ہیں. دیکھو شعر کا بیڑا غرق کرنے کا نہیں بولا تھا آپ کو میں نے، پورا شعر مکمل کرنے کا بولا تھا صحیح طریقے سے. اور میں سمجھتا ہوں سر یہ مکمل سمجھ آئے گا کیا؟ غلط پڑھا ہے انہوں نے. شعر میں اگر 2-3 الفاظ آگے پیچھے ہو تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. منصف صاحب میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، لیکن جو ذوق والے لوگ ہیں نا ان کو ہضم نہیں ہوگا. میں آپ کو صحیح پڑھ کر سنا دوں سر اگر آپ کی اجازت ہو. سنا سر، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. اور سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں. اور سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. اور اگلا شعر بہت ہی رمضان کے حوالے سے کم از کم مناسب نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. یہ شعر جو ہے، شاعر کا نام احمد فراز صاحب. احمد فراز صاحب، بالکل درست جواب دیا آپ نے. جناب اب ہے بزر راؤنڈ ہمارا ہو گیا مکمل. تصاویر آپ کو دکھائی جائیں گی، ٹیم جے اور ٹیم ٹی. آپ کو پتا ہے یہ جے اور ٹی ہم نے کیوں لکھا ہوا؟ جے مطلب جامعت جامعات تو رشید. تر آگے رشید تو ہے ہی نہیں، یہ تو تر تک آیا ہے صرف. چلیں انشاءاللہ تیسرا ڈائس آر کا لگ جائے گا، کیا خیال ہے؟ ڈن، زبردست. اس کے اضافی نمبر ملنے تو چاہیے لیکن کیا کریں. چلیں ٹیم اے کی تصاویر جناب. پہلی تصویر ٹیم جے کے لیے چلائی جائے. جناب کون ہے یہ؟ کاشف عباسی صاحب. کاشف عباسی، یہ مشہور اینکر ہیں ARY نیوز پر. ابھی ہیں؟ ابھی بھی ہیں؟ ابھی تو ٹھیک چلے ہے، چکے ہیں. چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، درست جواب. اگلی تصویر کس ملک کا جھنڈا ہے سر؟ آسان ہے، بہت آسان ہے. لبنان. کس ملک کا جھنڈا ہے یہ؟ لبنان. نہیں لبنان اسلامی ملک نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، ارجنٹائن کا پرچم ہے. آخری تصویر ٹیم جے کے لیے. ہاں اوہو کیا تصویر دکھائی ہے بھائی آپ؟ مل رہے تو ویسے یہ 2 میں ہیں، 2 شخصیات ہیں ذہن میں آ رہی ہے. احمد فراز صاحب. نہ آپ نے یہ کاؤنٹ ہو گیا؟ کاؤنٹ ہو گیا سر، غلط جواب دیا آپ نے. میں شعر سے تعارف کرا دوں اگر. جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی. اور پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے تیرے کوچے کا پتہ، پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے تیرے کوچے کا پتہ، تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی. جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کی تصویر ہے یہ. اوئے ہوئے کیا آپ نے، اوہ. چلیں جی ٹیم ٹی جناب، تصویر پہلی کس ملک کا پرچم ہے یہ؟ نیوزی لینڈ. اب مسئلہ یہ ہے نیوزی لینڈ
اور آسٹریلیا کا جو پرچم ہے اس میں ذرا مائنر فرق ہے, وہ فرق ذرا ڈیفائن کریں گے کیا ہوتا ہے؟ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے پرچم میں فرق یہ ہے کہ آسٹریلیا کے پرچم میں ایک سٹار جو سب سے بڑا سٹار ہے یہ اضافی ہوتا ہے, اور نیوزی لینڈ کے جھنڈے میں یہ نہیں ہوتا. اوئے ہوئے, تو اس لیے یہ جواب غلط ہے, آسٹریلیا کا پرچم ہے یہ. یار آج حسین بھائی کی جو ہے نا, ایک تو ویسے ہی تو مشکل سوال آتا ہے نا, ایک ایک ستارے سے آپ اگر فرق نکالیں گے تو پھر تو ستاروں سے اتنی یاری تو ہماری نہیں ہے, ستارے اتنے گردش میں نہیں ہوتے. چلیں سر, اگلی تصویر جناب ٹیم ٹی کے لیے. اوہ ماشاء اللہ سر, بڑے مشہور و معروف شخصیت اب دنیا میں موجود نہیں ہے. کچھ وقت پہلے ہی, کچھ 1-2 برس پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے. مشہور شاعر گزرے ہیں احمد فراز. یار یہ احمد فراز نال کوئی یاری ہے تھوڑی دوہاں دی, جو بندہ آتا ہے اس کے احمد فراز بنا دیتے ہو یار, ایسا نہیں کرو بھائی. احمد فراز صاحب بھی ناراض ہو رہے ہوں گے, امجد اسلام امجد صاحب بھی ناراض ہو رہے ہوں گے. امجد اسلام امجد ہیں یہ جو تصویر میں ہیں. اور آخری تصویر جناب, یہ کون شخصیت ہیں ذرا پلیز بتائیے. ارشد ندیم. ہاں ارشد ندیم, نہیں سوری. میں گیا ناصر بھائی. ارشد ندیم نہیں بھائی, ارشد شریف ہے. ارشد شریف صاحب کی تصویر ہے یہ. تو جناب یہ ہمارا تصاویر کا راؤنڈ بھی کسی نہ کسی طرح ختم ہو گیا. تو ناصر بھائی کچھ کوئی وبسہ ہے آپ کا تو پلیز فرما دیں, تاکہ اب جو راؤنڈ ہوتا ہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مقابلے کو بالکل بدل دیتا ہے. یہ کہ مقابلہ اگر یک طرفہ ہے تو مقابلے کو بالکل بدل لیتا ہے. اب بھی یہی ہے کہ مقابلہ یک طرفہ ہے, لیکن اگر دوسرا پارٹیسپینٹ بہت اچھا کھیلیں تو مقابلے کا. کبھی دیکھا ہے تو نے یک طرفہ محبت کا نشہ؟ چلیں خیر, تو یہ یک طرفہ تو ہے لیکن اس کو آپ 2 طرفہ ایٹ لیسٹ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی ہمارا راؤنڈ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ, اور ریپڈ فائر راؤنڈ میں ہمارے پاس سب سے پہلے ٹیم جے, جس کے پاس آئیں گے سوالات ٹھکا ٹھک. 1 منٹ ہے, نہیں آئے جواب تو پاس گزر جاؤ, ٹھیک ہے. آگے بہت سوالات بہت ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو ٹیم جے تیار ہو بھائی؟ تو آپ کا ٹائم شروع ہوگا 3 2 1 اور اب سب سے بڑا سمندر کون سا ہے بھائی؟ پیسیفک. 92 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان نے کس ٹیم کو شکست دی؟ نیوزی لینڈ. پاس. ہاکی کی ہر ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ 11. پہلا اولمپکس کس سال منعقد ہوا؟ 1986. بالکل. شاہ نامہ اسلام کس کی تصنیف ہے؟ پاس. حفیظ جلندری. سب سے پہلے کاغذی نوٹ کس ملک جاری کیے؟ چائنا. بالکل صحیح جواب. پاکستان کی پہلی مردم شماری کس سال ہوئی؟ 1958. 51. زمین کا سب سے گرم مقام کون سا ہے؟ پاس. ڈیتھ ویلی. سب سے چھوٹا پرندہ؟ پاس. جناب یو اے ای کا دارالحکومت؟ پاس. ابو ظہبی. یوم الفرقان کس جنگ کو کہا جاتا ہے؟ جنگ بدر. یس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل غار ہیرا میں. بالکل. امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم کس سال گرایا؟ 1945. بالکل. تاج محل کس بادشاہ نے بنوایا؟ پاس. شاہ جہان نے. یار دنیا کی تیز رفتار ایتھلیٹ کا نام؟ یوسین بولٹ. بالکل درست جواب, اور آپ کا ٹائم ہو گیا ہے ختم جناب. تو زبردست, گڈ, ناٹ بیڈ. اچھا, جو سوالات آپ کے رہ گئے تو ان کے جواب میں دے دیں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور آپ کو بھی یقیناً یہ جو ہے سب سے چھوٹا پرندہ کون سا ہے؟ یہ ہمنگ برڈ لکھا ہوا ہے, ہمنگ برڈ یہ اس کا جواب ہے. اور اس کے علاوہ باقی سارے سوالات آلموسٹ آپ نے صحیح دیے ہیں. ٹیم ٹی بھائی خیریت؟ اوکے. کوئی پانی شانی پیش کریں آپ؟ نہیں کوئی پلیز. اچھا چلیں. ہاں, تو آپ کی خدمت میں آ رہا ہے ریپڈ فائر راؤنڈ اور ٹیم ٹی. سر کچھ فرمانا ہے آپ نے؟ جی سر. بہت اچھا میرے خیال سے نہیں کھیلنا, بس تھوڑا سا اچھا کھیلنا ہے آپ نے. ہاں تھوڑا سا اچھا کھیلنا ہے, بہت اچھا نہیں کھیلنا, وہ منع کر دیا منع کر دیا. بس مقابلہ یہ کہ ہو گیا ہے. اچھا, جس طرح 1 سائیڈڈ تھا بالکل, اب وہ تقریباً نہیں رہا. ہیں باقی؟ بالکل بھائی حضرت دیکھ رہے ہیں آپ. چلیں ٹیم ٹی تیار ہے بھائی؟ ٹیم ٹی کے ریپڈ فائر سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے جو اس وقت اسکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں
آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جامعۃ الرشید کی تعلیمی تحریک کو آپ کے تعاون اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تعلیمی تحریک اور تعلیمی نظام زندگیاں بدلتا ہے، مستقبل کو تشکیل دیتا ہے، پھر وہ مستقبل تابناک بھی ہو سکتا ہے، خوفناک اور تاریک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل تابناک ہو، ہماری نسلیں ایک اچھے پاکستان، ایک بہتر پاکستان میں زندگی گزاریں اور پاکستان عالم اسلام کا ایک سچا اور ایک با اختیار مسیحا بن کر سامنے آئے، تو ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو با اختیار جگہوں پر بیٹھ کے اس ملک کے نظام کو چلائیں اور سنبھالیں، اور جن میں پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ خدا خوفی بھی ہو، اور ایسے ہی افراد کی تیاری کر رہا ہے جامعۃ الرشید اور جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم۔ اور اس نظام تعلیم کو آگے بڑھانے میں، اس افراد سازی کے سفر کو آگے لے کر جانے میں جامعۃ الرشید کو یقیناً آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس رمضان المبارک اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات جامعۃ الرشید کو ضرور دیں، اور یہ رابطہ نمبرز، یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور اسی طرح سے QR کوڈ جو آپ کے سامنے ہے، ایک سکین پہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی انشاءاللہ، سارے گیٹ ویز، اکاؤنٹ ڈیٹیلز، رابطہ نمبرز۔ تو آپ بھی جائیے اور جامعۃ الرشید کو ڈونیٹ کرنے میں بالکل بھی مت ہچکچائیے۔ ٹیم ٹی آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 3، 2، 1 اور اب جناب غزوہ تبوک کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ 6 ہجری۔ 9 ہجری۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ پاس۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی۔ پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے؟ پاس۔ منشر جھیل۔ دنیا میں سب سے زیادہ کافی پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ آسٹریلیا۔ برازیل۔ غلط جواب۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کپاس کس صوبے میں پیدا ہوتی ہے؟ پنجاب۔ یس۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ عربی۔ فارسی۔ عربی میں ترجمہ، قرآن پاک خود عربی میں بھائی۔ پاکستان میں سب سے طویل دریا کون سا ہے؟ انڈس ریور۔ دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب؟ قرآن مجید۔ بالکل۔ پاکستان کا سب سے بلند آبشار؟ K2۔ منگلا واٹر فال۔ دنیا میں سب سے زیادہ بلند عمارت؟ برج خلیفہ۔ پاکستان کے قومی جانور کا نام؟ ماکھور۔ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی؟ پاس۔ ویل مچھلی۔ پاکستان کی قومی سبزی کون سی ہے؟ بھنڈی۔ سب زبردست۔ سب سے پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹمی طاقت حاصل کی؟ پاکستان۔ پاکستان میں نمک کی کان کہاں واقع ہے؟ کھیوڑا۔ کھیوڑا۔ یہی جناب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ ناٹ بیڈ سر۔ مجھے لگتا ہے مقابلہ اتنا دور نہیں جائے گا، لیکن حضرت حسنین بھائی، حسین بھائی جو ہے نا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی آگے بھی۔ اور ناظرین محترم، ہمارا ایک اور انیشیل راؤنڈ حسن علم کا آلموسٹ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور اگین ہم اپنے سپانسرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی پوری JTR کی ٹیم کا جو بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا کیمرہ ہے اس ٹرانسمیشن کو ڈیزائن کرنے میں، یہاں تک لانے میں، اور اسی طرح سے ہماری JTR لٹریری سوسائٹی کا میں اگر شکریہ ادا نہ کروں تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ تو جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں JTR لٹریری سوسائٹی کی پوری ٹیم کا، جن میں ان کے صدر، ان کے وائس پریزیڈنٹ، ان کے جنرل سیکرٹری، ان کی پوری ٹیم، اس طرح بھائی ناصر وطن بھی JTR لٹریری سوسائٹی کے ایک بہت ہی اہم رکن ہیں، اور ان کا خاص شکریہ۔ اس سیگمنٹ کو انتہائی خوبصورتی سے، جس طرح سے ہم دن بدن آگے لے کر چل رہے ہیں، تو ناصر وطن بھائی کے پیچھے محنت ہے ماشاءاللہ، تو بہت شکریہ۔ جی جناب، نمبرز تیار ہیں ہمارے پاس؟ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری آج کے ونر اور رنر اپ ٹیم جے اور ٹیم میں سے کون ہے۔ سو پلیز سر۔ جناب واقعتاً بہت، تو بھائی ٹیم جے بھائی دیکھو 120 کوئی نمبر ہی نہیں ہے، تو بہت امپروو کرنا ہے برو، کوارٹرز مشکل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹی بھائی 90 اچھے نمبر ہیں آپ کے لحاظ سے، چلیں کیا خیال ہے؟ آپ نے پہلا مقابلہ کھیلا تو اچھے نمبر ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا دونوں حضرات کی۔ اور جناب بھائی کا نام میں بھول جاتا ہوں، بار بار کیوں بھول جاتا ہوں میں بھائی کا نام؟ بھائی کا نام ہے عقیل خان، یونیورسٹی آف سندھ سے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ حسن علم کے کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں، مبارک ہو آپ کو، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کوارٹرز میں۔ سو پلیز آپ جائیے اور کوارٹر فائنل کے لیے اچھی سی تیاری کریں۔ اور حسین بھائی آپ ادھر آئیں نا ذرا، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے۔ اور ہمارے یہ مقابلے انشاءاللہ ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ بھی آپ آئیں، اور انشاءاللہ اگلے رمضان میں بھی آپ نے آنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یا انسان جیتتا ہے یا سیکھتا ہے، ہار بار نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ آپ کو ہم دیں گے اپنا
ایک بہت ہی خوبصورت سا تحفہ. اور تحفہ اگر میں آپ کو پاور فوڈ کا آج دے دوں, کیونکہ آپ کو پاور کی بہت ضرورت لگ رہی ہے مجھے, نہ آواز نکلتی ہے نہ ویسے کوئی تھوڑا سا ہڈی پسلی بناؤ خدا کے بندے, تو یہ پاور فوڈ کا تحفہ ہے آپ کے ساتھ جائے گا. اور جتنی پروڈکٹ اس میں ہیں نا یہ بہت قیمتی ہیں, یہ ہم ہر کسی کو نہیں دیتے, یہ آپ کے ساتھ محبت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ساری استعمال کرنی ہے, انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے آپ. تھینک یو, شکریہ جناب. پاور فوڈ کی نیچرل پروڈکٹس, چاہے وہ تلبینہ ہو, دیسی گھی ہو, یا پھر ان کی بہت سارے اور سیرمز, بہترین اور انتہائی خالص اجزاء سے تیار کردہ, نیچرل اجزاء سے تیار کردہ یہ سارے آئٹمز جو پاور فوڈ کو یکتا بناتے ہیں اور منفرد بناتے ہیں. تو پاور فوڈ کا بہت شکریہ, ان کا ہمیں بہت تعاون حاصل رہا اس ٹرانسمیشن میں. تو جناب ناظرین محترم, آج کا نتیجہ آپ نے دیکھا. ایک اور انیشیل راؤنڈ سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ کل. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دعاؤں میں خاص یاد رکھیے, اور GTR کی اس ٹرانسمیشن کو آپ ہی نے کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے, اور اپنی ویورشپ سے, اپنی شیئرنگ سے, اپنے لائک کمنٹ سے. تو بھائی اب ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے, تو اب بال آپ کے کورٹ میں ہے. تو آپ نے اس کو جس انداز سے کامیاب آپ بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیے. آپ کا بہت شکریہ, ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل. اجازت دیجیے تب تک, اللہ حافظ. چھا گئی علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. ایسا یہ رشیدی خیابان کا سلسلہ دیکھیے حسن رمضان کا, یہ عشق کی گفتگو حسن رمضان آیا چار سو. اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو.